ہاں جی، کچھ دنوں سے جو ہے باتیں سننے میں آ رہی ہیں، لوگ بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جناب دیکھا، افغانستان جو ہے وہ طالبان وہ اب پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں، اب ہندوستان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے بھی کہتے رہے ہیں کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ افغانستان طالبان جو ہیں وہ ہندوستان کے اتحادی ہوں گے، اور اب دیکھیں وہ تو پاکستان کی طرف آ گئے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، عمل باتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست بن گئے، بھائی دوستی دل سے ہوتی ہے، مجبوری سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، اللہ کا حکم، یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں افغان طالبان کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے شریعت کو لگاؤ، تو ہم نے ملک میں شریعت لگا دی، حالانکہ بالکل یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہاں اللہ کے حکم کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے افغانستان میں شریعت کا نفاذ کر دیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اوکے، اللہ کا حکم کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں اگر کوئی تنازع ہو تو وہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پرامن طریقے سے بھائی چارہ اخوت اسلامی کے اصولوں کے تحت اس کو سیٹل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جس دن یہ طالبان حکومت میں آئے ہیں اس سے فوری بعد جو ہے انہوں نے خود کا حملے بھیجنے شروع کر دیے، جو امریکن اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے وہی پاکستان کے غریب جو کیا بولتے ہیں چھوٹے موٹے جو سپاہی وغیرہ بیچارے، ان کو دور ڈسٹینس سے جو شوٹر ہوتے ہیں انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور کتنے لوگوں کو خود کا شملوں میں ٹیررزم کے اندر۔ اوکے، یہاں خدا کا حکم بھول گئے اور جناب جہاد کا اعلان کر دیا، حالانکہ جہاد تو افغانستان کی تاریخ میں صرف ایک بار ہوا تھا، وہ جب مسلمانوں نے جو ہے وہ بنو امیہ کے وقت میں انویڈ کیا تھا۔ تو اس کے بعد کبھی بھی وہاں جہاد اسلامی نقطہ نظر سے ہوا نہیں ہے۔ مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں، کشمکش ہوتی رہی ہے پاور کے لیے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے وطن سرزمین کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ بہرحال یہ تو میں کہہ چکا ہوں، اور کوئی بھی میرے اس دعوے کو رد کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہاں کبھی بھی تو یہ جناب انہوں نے جہاد کا نام لینا شروع کر دیا کہ جی جہاد، جبکہ بنیاد کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان جو خود کو کلمہ گو ہے، آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ از پاسبل۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اور جو بھی کوئی ڈسپیوٹ تھا یا بھی کوئی مسئلہ تھا وہ ٹیبل ٹاک پیار محبت سے اس کو پایا تکمیل تک لانے کی کوشش کی جاتی، وہ تو کیا نہیں انہوں نے جنگ شروع کر دی، جہاد کا نام لینا شروع کر دیا، خود کا شملے، اور کبھی بلوچ سیپریٹسٹ کو پناہ دے رہے ہیں، کبھی کیا مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورک طالبان وغیرہ کو۔ تو یہ اللہ کے حکم کی عدولی ہے، نہ کہ اللہ کے حکم کی پابندی کی جا رہی ہے، نو۔ اوکے، اب اللہ کے حکم کو انہوں نے مکمل طور پہ نظر انداز کر کے تو جہاد اور ٹیررزم کا راستہ اپنایا۔ پاکستان اور ہندوستان کی حالیہ کشیدگی میں اگرچہ بہت ساری صہیونی قوتیں جو ہیں ہندوستان، انہوں نے کیا بولتے ہیں مودی کو جو ہے آگے کر دیا کہ چلو بھائی تم شیر ہو، پڑ جاؤ اس کو پاکستان کو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن غیر متوقع طور پہ جو کچھ اس ضلالت اس کے نصیب میں تھی مودی کے اور ہندوستان کی، جس کو کہ سپر پاور کہہ رہے تھے ریجن کی، تو وہ کیونکہ اس میں
یعنی یہ مہینہ پہلے کی ہسٹری اگر لوگ بھول جائیں تو ہندوستان کے سب سے بڑے دو اتحادی جو بن کے جو ظاہر ہو گئے، باقی بھی تھے، امریکہ، برٹن وغیرہ اور بھی تھے، لیکن جب بازی پلٹ گئی تو انہوں نے تھوڑے بہت رنگ بازی شروع کر دی، اور جس کو ہمارے لوگ بڑے کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ نے اس کو کیا کیا ہے، شٹ کال دی ہے، اس کو ذلیل کیا، یہ کیا۔ شکست خوردہ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اوکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا، اوکے۔ لیکن ڈیورنگ اس سارے کشیدگی کے دوران جو ہے ہندوستان کے دو اتحادی سامنے کھل کر آئے، ایک اسرائیل اور ایک طالبان، یعنی افغان۔ تو اب یہاں اس چیز کو ہم نظر انداز کر کے دیکھیے، ہارے ہوئے کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اوکے۔ یہ کیونکہ غیر متوقع طور پر ہوا، اور اگر خدا نہ خواستہ نتائج اس کے برعکس ہوتے تو دیکھتے پھر انہوں نے کیا گل کھلانے تھے، یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں کیا ہوا، جس ویسٹرن ٹیکنالوجی پہ ہندوستان اور اس کے اتحادی وغیرہ بڑا مان کرتے تھے، اب اس کو چائنا کی ٹیکنالوجی نے شکست دے دی، اوکے۔ اور یہ بھی دنیا کو پھر سے باور کروا دیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ زیادہ پروفیشنل ہے، یہ زیادہ کمیٹڈ ہیں، یہ زیادہ بولڈ طریقے سے جو ہے جنگ کرنے، ٹیکنالوجی پلس بریوری یہ اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو جناب عالی، اس میں جو ہے ہندوستان کی بدنامی سو ہوئی، اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ چیز بھی دنیا میں سامنے آ گئی کہ اب یہ نہ کہا جائے کہ یہ ان کی چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ جو ڈیپینڈیبل نہیں ہے، یہ گٹھیا قسم کی ہے، یہ وہ۔ تو انہوں نے جس طریقے سے الیکٹرانک وارفیئر میں اپنا لوہا منوا دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا میں پاور کا جو بیلنس ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ ناٹ اونلی طالبان، لیکن ہمیشہ ہر افغان حکومت کے اندر یہی ایک تصور ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، بڑا ملک ہے۔ ہندوستان کیونکہ پاکستان کا مخالف ہے، اور ہمارا ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جیلم تک کا علاقہ پاکستان سے چھین کے گریٹر افغانستان میں بنانا ہے، تو یہ جو تصور ہے ان کا، اس وجہ سے وہ ایک بڑی طاقت جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے، دباؤ میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیشہ سے یہی وہاں ایک بات کہی جاتی ہے، ہند کوی اس، کہ ہند جو ہے نا وہ کبھی ہر دور میں ظاہر شاہ کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور داؤد کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا، کمیونسٹوں کے دور میں بھی اور مولویوں کے دور میں بھی یہی چیز۔ عام افغان جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ایک آدھی بار میں بیٹھا وہاں چائے وائے پی رہا تھا، مہمانی تھی، تو وہاں کسی نے کہا کہ ہندوستان طاقتور ہے کہ پاکستان، تو ظاہر ہے میرے منہ سے نکل گیا پاکستان۔ تو جناب وہ چائے اور جو شیرنی کلچا کہتے ہیں اس کو، وہ انہوں نے کھینچ لیے، کیا کہتے ہو چیمے گی بابا۔ تو اس طرح سے یعنی یہ ان لوگوں کی ذہن ایسا بنایا گیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی منٹیلٹی کو سمجھے بغیر ہم یہاں یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ جی اب وہ ہمارے اتحادی ہو گئے، اوکے۔ اللہ نے کہا مسلمان کے ساتھ پیار محبت سے صلح کرو، دوستی کرو، وہ نہیں مانا۔ جب دیکھا
کہ چائنا جو ہے وہ بیچ میں آ گیا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے، کمیونسٹ ہیں، داریے ہیں، اور ہم نے کمیونزم کو شکست دی. اب اسی کمیونسٹ چائنا نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ اور وہ جناب اب اگرچہ پھر وہی بات ہے کہ ایکشن یہ نہیں، یہ تاریخ رہی ہے. جب 1950s میں مسائل پیدا ہوئے، مداخلت ہوئی، پھر اس کے بعد پاکستان نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، ایک دو حملے ناکام کر دیے، اور اس کے بعد وہ بارڈر بند ہو گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں مہنگائی ہو گئی ہے، اشیاء خوردنی کی پرابلم ہو گئی ہے، تو ظاہر شاہ نے ایک وقت کے لیے پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں، لیکن یہ ہے کہ تعلقات بہتر کر لیے. اسی طرح داؤد کے زمانے میں ایسا ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں یہ رپیٹ ہوتا رہا ہے. ہمیشہ تھوڑے وقت کے لیے ضرور وہ کیا کہتے ہیں تعلقات سموتھ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا، کوئی ایشو آتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اینٹی پاکستان ہی ان کا سٹانس ہوتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو سمجھے بغیر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، جی اب وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ پھر ہماری لیک آف ہسٹوریکل فیکٹس کی جو ہے وہ نالج نہیں ہے، اس کو ہم کم سمجھتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. باقی یہ کہ پاکستان وہ ریکگنائز کرنے جا رہا ہے افغانستان کے طالبان کی حکومت کو، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا. اگر یہ مادر چود اس چیز کو ماضی سے انہوں نے نہیں سبق سیکھا تو ہوا کیا، جیسے ہی پاکستان نے ملا عمر کی حکومت کو ریکگنائز کیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جناب 9/11 ہوا. 9/11 پاکستان نہیں کوئی انوالو نہیں تھا، کچھ نہیں، حالانکہ وہ خود انہی کا تھا، فالس فلیگ تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 9/11 میں کے انسیڈنٹ کے بعد ہیویلی جو پے کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. اوکے، کہ کتنے لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، کتنا ٹیررزم ہوا ہے، کس طریقے سے جو ہے پاکستان، یعنی ٹیررزم سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہوا، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے اوپر ہوا. اور کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے طالبان کو تسلیم کیا ہوا تھا، ساری دنیا میں پاکستان ایک ٹیررسٹ اسپانسر کنٹری کے نام سے یاد ہو گیا. اور جس کا آج وہ مادر چوت قادیانی، کیا نام ہے اس کا، پاکستان کا ڈیفنس منسٹر، لعنت ماں چوت کے اوپر، جو جس اسلامی ریاست کا دفاع کا وزیر ہی مرزئی ہوگا، اس میں کیا برکت ہوئے گی یار. اوکے، تو اس لیے وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررسٹ، اور یہ بہرحال. تو حالانکہ ہرگز پاکستان کبھی بھی کوئی ایسی سٹیٹ نہیں رہا جس نے ٹیررزم کو سپانسر کیا ہو، باوجود اس کے کہ پاکستان، ہاں انہوں نے ضرور را کے ساتھ مل کے پاکستان کے جرنلز قادیانیوں نے ضرور کچھ ملیٹنٹ وغیرہ جو مطلب اجرتی قاتلوں کے اوپر مشتمل جو کشمیر کاز کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ضرور کیا ہے. لیکن افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے، ساری دنیا نے کہا کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ وہ، ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا. تو ایون اسامہ بن لادن جو سی آئی اے کا بندہ تھا، جو القاعدہ کس کی کریشن ہے، سی آئی اے کی کریشن ہے، فنڈڈ بائی دا سی آئی اے. اوکے، تو وہ صرف اور صرف ان کے فالس فلیگ آپریشنز کے نام دینے کے لیے ایک القاعدہ بنا لی گئی. تو وہ بھی جو ہے افغانستان میں اس کو کس نے لے کے آئے تھے، امریکنز لے کے آئے تھے. وہ کیا نام ہے اس کا، روبانی نے اجازت دی تھی کہ آپ آ جاؤ یہاں سیٹل ہو جاؤ، یہ وہ. تو بھائیو، اگر ہم ان فیکٹس کو نہیں جانتے تو ان کو جاننا ضروری ہے. تو اس لیے جناب
اگر ہم دوبارہ ہسٹری رپیٹ کریں گے، اس کو ریکگنائز کر لیں گے، کل کو ایک اور فالس فلیگ ہو جائے گا، اوکے، اور اس کے جو کریاں جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ملائی جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے اس کو، اور یہ طالبان کے ساتھ یہ، تو اس لیے آپ اس کو تسلیم بھی کر لیں، لیکن جو افغان ایلیمنٹ، جو افغان ہیں وہ پاکستان کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں. آپ کے پاکستان کی اور افغانستان کی دوستی ہو جائے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنازع بھی رہیں اور پھر دوستی بھی ہو؟ اوکے، آپ کیسے چھلانگیں مارے ہیں، کیسی خوشی ہو رہی ہے؟ کب انہوں نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا ہوا 47 سے لے کے ابھی تک؟ دیکھیے، کسی ملک کو آپ اس کی جغرافیائی، مکمل جغرافیائی حدود کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں. کون سی ایسی حکومت آئی ہے افغانستان کے اندر کہ جنہوں نے پاکستان کو اس کے جغرافیے کے ساتھ تسلیم کیا ہو؟ کہتے ہیں ہاں پاکستان ہے، پنجاب اور سندھ میں ہے، باقی ہمارا ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر جب تک ہم کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتے، اوکے، پہلے پاکستان کو اگر وہ افغان کوئی بھی گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے تو پھر اس کو وڈرا کرنا ہوگا اس کلیم سے، کیا بولتے ہیں، ڈیورنگ لائن اور یہ گریٹر افغانستان، وہ تو کر نہیں رہے. یعنی ہمیں تسلیم نہیں کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یہاں پر وہ امبیسیڈر آ گیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ ہمارے اتحادی ہو گئے، دوستی ہو گئی. نو، نہیں، ہرگز نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دل سے دوستی نہیں کر رہے. چائنا نے کوئی پریشر کیا ہے، کوئی پیسے ویسے، کوئی ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہوگی، وہ ٹائم بینگ کر لیں گے، 1-2 سال نہیں گزریں گے پھر وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی. یہ تاریخ یہی رہی ہے. تو دوستی ہونی چاہیے، اچھی ہے، لیکن دوستی کبھی بھی تنازعوں کے ہوتے ہوئے دوستیاں نہیں ہو سکتی. یہ ایک عام فہم سی بات ہے جو ہمارے بہن چود جو اسٹیبلشمنٹ قادیانی وہ یہ نہیں سمجھتے. تو چائنا ہے، وہ دوستی کروانا چاہ رہا ہے، آئیں اس کو کہیں کہ جی جناب آئیں، دیکھیے ہمارا اور افغانستان کا جو ڈسپیوٹ ہے آپ بیٹھ کے بیچ میں ثالثی کریں. یہ فیکٹس ہیں ڈیورنگ لائن کے، یہ وہ. اس کے بعد اگر یہ ہمارے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے. پہلے یہ تو ہمیں، جو پاکستان افغانستان کی نسبت بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، جغرافیہ ہے، ایک چلو جیسا بھی ہے، ایٹامک پاور بھی ہے، مطلب کمپیئر ٹو، تو جب وہ ہمیں تسلیم نہیں کر رہے اور ہم یہاں پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا امبیسیڈر آ گیا، ہمارا امبیسیڈر چلا گیا، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ڈیورنگ لائن کے مسئلے کے اوپر سیٹلمنٹ کریں. اس کے بعد افغانوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، میں جانتا ہوں غلط فہمیاں ہیں، یہ بغض کا نتیجہ ہے کہ وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اولین دشمن ہے. یہ متضاد ہے، اس کے اگینسٹ ہے. پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ افغانوں کی مدد کی ہے اور ان سے محبت کی ہے، لیکن ہمیں مکمل طور پہ جو چیزیں ان کے ذہن میں ہیں ان کو ختم کر کے تو ان کو فیکٹس بتانے ہیں کہ دیکھو جا، آپ کی اور ہماری تاریخ یہ ہے، ہم نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد، اور آپ ہمیں دشمن کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں، کیا وہ حسن خان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم نے آپ کے لیے 2 جنگیں لڑی. کیوں نہیں کہنا چاہیے بھائی؟ وہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اگر وہ ہمیں بھائی کہیں، اگر وہ ہمیں دوست کہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے. جب وہ آپ کو کہتے ہی ہیں ہمیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر بتانا چاہیے کہ ہم کیسے دشمن ہیں. ہم نے آپ کی جنگیں لڑی ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے لیے 90,000 لوگوں کو رشین کی گولیاں کھانے کے لیے آگے بھیج دیا تھا، آپ کی سرزمین کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں بتانا ہے ان لوگوں کو کہ پارٹیشن سے پہلے بھی ہندوستان کا مسلمان افغانوں کے ساتھ کھڑا تھا، اوکے، اور یہاں سے ہمیشہ اور ہمیشہ افغانوں کے لیے. لیکن
اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی دوستیاں کرنے کے، یعنی اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنے اچھے جذبات افغانوں کے لیے رکھنے کے بعد بھی اگر وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں ایٹ لیسٹ جیسے آغا وسیم کہتا ہے کہ ہر افغان کو یہ سمجھانا اور یہ وہ ضروری ہے. ہم اپنا سچ تو بتا دیں ان کو، آگے نہیں مانتے نہ مانے، اوکے، پھر تو وہ مکمل طور پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے. لیکن ہو سکتا ہے ایک طبقہ جو ہے وہ ریئلائز کر لے. آپ یہ کوشش تو کر کے دیکھیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک یہ آپ نے شمسی ایئر بیس دی ہے، وہ آپ کو پوچھیں جی آپ کو یہی چیز یاد رہی ہے؟ آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ 7 ملین افغانوں نے پاکستان کے اندر آ کے پناہ لی اور ہلاکتوں سے محفوظ رہے؟ آپ کو یہ دیکھ نہیں رہے جس نے کتنے بیسز دیے تھے؟ ترکئی نے وہ جناب طالبان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کیا صرف اور صرف شمسی ایئر بیس سے ہی حملے ہوئے ہیں کہ آپ کے؟ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا، جب تک یہ سیٹل نہیں کیا جاتا اس وقت تک کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دوست نہیں بن سکتے. کوئی بھی حکومت بھی دوست نہیں بنے گی آپ کی. تو اس لیے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ جی وہ وقتی طور پہ کیونکہ ہندوستان شکست خوردہ ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ تھے افغانستان اور اسرائیل. جب انہوں نے دیکھا کہ بھی اب نقشہ پلٹ رہا ہے طاقت کا، جس کے اوپر بڑا مان تھا، اس کے ساتھ تو اب ہم کھڑے ہونے، دلی طور پہ تو وہ ہیں ابھی بھی، لیکن ظاہری طور پر وہ. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو اسی طریقے سے سیٹل کیا جائے. ہمیں بالکل تسلیم کریں ان کو جب وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم برادرانہ طور کے اوپر مانتے ہیں کہ افغانستان کی یہ سرحد ہے، پاکستان کی یہ سرحد ہے. اور پھر سرحد کی وقت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے فرینڈلی ٹرمز ہو جائیں، پبلک ٹو پبلک ریلیشن ہو، ٹریڈ ہو، یہاں کے لوگ ادھر آئیں ادھر سے جائیں، تو کوئی ہمارا ڈسپیوٹ نہیں رہے گا. تو پھر یہ سرحدوں کی بھی ویلیو ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے اوپر آئے بغیر ہم وہاں پر جناب جھنڈا لہرا دیں گے، ان کو تسلیم کر لیں گے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹریز کی لسٹ میں آ جائے گا. تو اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک یہی ہے، جب تک کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ باقی یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ ہمارے بلاک میں آ گئے. یا پھر سچی بات تو یہ ہے کہ دوست اور دشمن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو کرائسس میں ہو، جب آپ بحران میں ہو. ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، اوکے، اور طالبان افغان جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے اوپنلی. پھر وہی اللہ کے نبی کی بات کو یاد رکھو، کیا ہے، مشرکین کا ساتھ دیں گے، یہود کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ چیزیں فیکٹس کو جاننے کے بعد ہم آگے جائیں. وہ بالکل دوستی ہونی چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں افغانوں کے اور اس کے جنگ اس کا کوئی حل نہیں، نفرت اس کا کوئی حل نہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو تنازع ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس کو پیسفل طریقے سے، اگر وہ چائنا کے کہنے کے اوپر پاکستان کے ساتھ مطلب وہ ٹیررزم بند کروا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ فور دا ٹائم بینگ ہوگا. اوکے، جب ایشو ہے پھر ٹیررزم شروع ہو جائے گا. سال بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. تو اس لیے چائنا کو چاہیے کہ آپ وہ افغانوں کو لے کے آئے اور جو ڈسپیوٹ ہے پاکستان کے وہ اس کو سولو کروائے. اس کے بعد دوستی کے راستے کھل جائیں گے، ادروائز کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو باقی یہ کہ جی وہ جھنڈا ہم نے طالبان کا لگا دینا ہے یا پرانا جھنڈا لگانا ہے، یہ لوگ کس جھنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ ہر رجیم افغانستان کی اگر آپ پچھلے 100-150 سال دیکھیں، ہر حکومت میں نیا جھنڈا آ گیا ہے. تو یہ کوئی جو دوسرا 3 رنگا ہے، یہ کوئی ہمیشہ سے افغانستان کا جھنڈا نہیں رہا. یہ پرچم ان کا ہمیشہ سے نہیں رہا. آپ جا کر دیکھیے 90s میں ہی، بلکہ وہ افغانستان کا جھنڈا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ربانی وغیرہ کے دور میں کون سا تھا،
وہ ڈفرینٹ تھا. نجیب کے دور میں ڈفرینٹ تھا. کیا بولتے ہیں اس کو, داؤد کے دور میں اور کچھ تھا, کیا بولتے ہیں اس کو, ظاہر شاہ کے وقت میں اور تھا, نادر خان کے وقت میں اور تھا, وہ درانی سلطنت درانیہ کے وقت میں وہ ایک کالا صاحب مجھے یاد نہیں, بہرحال مختلف ہر دور میں بدلتے ہیں. تو یہ کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جی اس کا جھنڈا کون سا اور اس کا کون سا جھنڈا ہے. اوکے, یا تو ہو نا کہ ہمیشہ سے, جیسے پاکستان ہے, انگلینڈ ہے, بہت سارے ممالک ہیں, ہندوستان ہے, ان کا ایک ہی جھنڈا ہمیشہ سے رہا ہے, حکومت چاہے عمران خان قادیانی کی ہو یا ضیاء اللہ قادیانی کی ہو, جھنڈا ایک ہی رہا ہے. اوکے, لیکن افغانستان کا تو یہ کھلی تاریخ ہے آپ کو کہ ہر دور میں ان کا جو جھنڈا ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ جھنڈا کون سا لگنا ہے, یہ تو ایشو کوئی نہیں ہے. اوکے, تو ایسے نان ایشوز کے اوپر ٹائم ضائع کرنا یہ فضول ہے. تو مثبت کام کریں کہ پاکستان اور افغانستان میں دوستی اگر کروانی ہے تو اس کا صرف اور صرف وہی ہے کہ آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں, ادروائز اور کوئی راستہ نہیں.